بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پچھلی قسط تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے کفار کا 3000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بھرپور تیاری کر کے مکہ سے نکلا تھا۔ اب آج کی قسط غزوہ احد کی مکمل تفصیل کے متعلق ہوگی، تو آئیے شروع کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 32ویں قسط۔ قریش مکہ کا لشکر کہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا مدینہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس لشکر کا بنیادی مقصد غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ اس موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ کن اقدام اٹھایا اور ایک مجلس شورا کا انعقاد کیا۔ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں تھی، کیونکہ اس کی سربراہی خود آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، اور اس کا مقصد اسلام اور چھوٹی سی اسلامی سلطنت یعنی مدینہ کا دفاع تھا۔ آخر اس مجلس شورا میں دو اہم آراء سامنے آئیں۔ پہلی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تھی کہ جس کی تائید بزرگ اور تجربہ کار صحابہ کرام نے کی۔ اس رائے کے مطابق مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑی جاتی۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ تھا کہ شہر کی تنگ گلیاں اور بلند مکانات ایک قدرتی دفاعی مورچے کا کام کر رہے تھے۔ یہ حکمت عملی دشمن کو تھکا دیتی اور ان کے حوصلے پست کر دیتی، اور عبداللہ بن ابی کہ جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے یہ تجویز پسند آئی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب دوسری رائے ان نوجوان صحابہ کرام کی تھی جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور شہادت کی اس عظیم سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کے دل میں ایمان کی آگ روشن تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کھلے میدان میں دشمن سے لڑ کر انہیں شکست دیں۔ ان کی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر لڑنا بزدلی کی نشانی سمجھی جائے گی، اس لیے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں مارکہ آرائی کروا دے، تاکہ ہم اس جنگ کے اندر اپنے جسموں کی قربانی دے کر تیرے سامنے شہادت کا مرتبہ پالیں۔ ان حضرات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ جو غزوہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا اس وقت تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ذریعے سے ان سے دو دو ہاتھ نہ کر لوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے دونوں آراء کو بڑے تحمل سے سنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، لیکن آپ نے اکثریت کی رائے کو احترام کرتے ہوئے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک جنگی حکمت عملی نہیں تھا، بلکہ یہ جمہوریت، مشاورت اور اجتماعی فیصلے کی ایک عظیم مثال تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا کہ ایک قائد کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کی رائے کا احترام کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر تلوار اٹھا کر واپس آئے تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ شاید انہوں نے اپنی رائے پر اصرار کر کے غلطی کی ہے۔ ان میں ندامت پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جو فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم اصول بیان فرمایا کہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ ایک بار ہتھیار پہن لے تو اسے جنگ کیے بغیر واپس اتار دے، جب تک کہ اللہ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہاجرین کا دستہ کہ جس کی قیادت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، قبیلہ اوس کا دستہ کہ جس کی قیادت حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور قبیلہ خزرج کا علم حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اس طرح پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا کہ جن میں سے 200 زرہ پوش اور 50 گھڑ سوار تھے۔
बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सनीततुल विदा से आगे बढ़े तो आपको एक दस्ता नजर आया जो निहायत उम्दा हथियार पहने हुए था और पूरे लश्कर से अलग थलग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो बताया गया कि खजरज के हलीफ यहूदी हैं जो मुशरिकीन के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये मुसलमान हो चुके हैं? लोगों ने कहा कि नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शिरक के खिलाफ अहले कुफर की मदद लेने से इनकार कर दिया और इस तरह इस्लामी लश्कर ओहद की तरफ रवा दवा था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, यहीं पहुंचकर अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने बगावत कर दी और तकरीबन 1/3 यानी 300 अफराद को लेकर ये कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं समझते कि क्यों खामखा अपनी जानें जाया कर लें। इसने इस बात पर भी एहतजाज का मुजाहरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी और दूसरों की बात को इसकी बात पर फौकियत दी। मगर इसकी वजह सिर्फ ये ना थी, क्योंकि अगर ये वजह होती तो ये मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही न चलता, बल्कि वो तो ये चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को कुफार के सामने जलील कर दिया जाए ताकि लश्कर से अलहदा हो जाने की वजह से मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं और कुफार मुसलमानों के ऊपर आसानी से गलबा पा लें और इस तरह मुसलमानों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और वो मदीने का बादशाह बन जाए, जैसा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बनने वाला था। बहरहाल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी लश्कर के जिसकी तादाद अब 700 रह गई थी उसे लेकर ओहद की तरफ बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में कैंप लगाया कि सामने मदीना था और पीछे ओहद का बुलंद बाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीना के दरमियान में आ गया था। ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ बंदी की और इसे जंगी नुक्ता नजर से मुनज़्ज़म किया। इस तंजीम में सबसे अहम कदम 50 माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता तश्कील देना था कि जिसकी कमान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंपी गई। इन तीरंदाजों को एक छोटी सी पहाड़ी पर तैनात किया गया कि जिसे आज भी जबले रमाता यानी तीर अंदाजों की पहाड़ी कहा जाता है। ये पहाड़ी इस्लामी लश्कर के कैंप से तकरीबन 150 मीटर जनूब की तरफ वाक़या थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीर अंदाजों को सख्त तरीन फौजी अहकामात दिए जो इनकी अहमियत को वाज़ह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कमांडर से फरमाया कि शाह सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखना, वो पीछे से हम पर चढ़ ना आए। हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह पर रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला ना होने पाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तीरंदाजों को मुखातब करके फरमाया कि हमारी पुश्त की हिफाजत करना। अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। ये हिदायत इस कदर सख्त और वाज़ेह थी कि इससे जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक शगाफ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था जहां से दुश्मन हमला करके मुसलमानों की सफों को नुकसान पहुंचा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को इस जगह पर खैमा जन किया कि जो जंगी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, और इसके अलावा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए तकरीर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तक जंग शुरू ना करना जब तक कि मैं हुक्म ना दूं। अब इसी दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की तरतीब को दुरुस्त फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक निहायत तेज तलवार बेनियाम की और फरमाया कि कौन है जो इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करेगा। इस पर कई सहाबा इकराम तलवार लेने के लिए लपके, तो जिनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर बिन अवाम और उमर बिन अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। लेकिन अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इसका हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उन्हें दे दी। और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जांबाज सिपाही थे, लड़ाई के वक्त अकड़ अकड़ कर चलते थे। इनके पास एक सुर्ख रंग की पट्टी हुआ करती थी कि जब इसे बांध लेते थे
تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ موت تک لڑیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی اور سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ اکڑ کر چلنے لگے، تو یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن آج نہیں۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں نہایت منظم تھا۔ لشکر کا دایاں بازو یعنی میمنہ اس وقت کے ماہر جنگی اسٹریٹجک خالد بن ولید کے پاس تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ بایاں بازو میسرہ اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں تھا۔ مشرکین کے لشکر میں سب سے اہم عنصر ان کا جھنڈا تھا جو بنی عبد الدار کے پاس تھا۔ ابو سفیان اس منصب کی اہمیت جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بدر کی شکست کی ایک بڑی وجہ جھنڈے کا گر جانا تھا، لہذا اس نے ایک چال چلی۔ اس نے بنی عبد الدار کو تانا دیا کہ اگر وہ اس بار بھی جھنڈا نہ سنبھال پائے تو وہ کسی اور کو یہ منصب دے دیں گے۔ اس بات نے اب بنی عبد الدار میں غیرت کی آگ لگا دی اور وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ وہ اپنا جھنڈا کسی کو نہیں دیں گے اور جنگ میں اپنی بہادری کا ثبوت دیں گے۔ ابو سفیان کی یہ نفسیاتی چال کامیاب رہی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بنو عبد الدار کے افراد نے اپنے جھنڈے کی ایسی حفاظت کی کہ وہ ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے مگر جھنڈا گرنے نہ دیا۔ اور ادھر قریش مکہ نے جب جنگ کا وقت قریب آ گیا تو مسلمانوں کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کی کئی کوششیں کی مگر سب کی سب ناکام ہوئیں۔ اور دوسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو کہ قریشی عورتوں کی سردار تھی، وہ اپنے جاں بازوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے کہتی تھیں کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ یعنی لشکر کا مہنڈا بھی کہا کرتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا رہے تھے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے، پھر اس سے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور ہر طرف سے مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مرکز ثقل تھا۔ بنی عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر کے 6 افراد نے پرچم کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور آخرکار ایک حبشی غلام جس کا نام سواب تھا، اس نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور اسے اتنی بہادری سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہیں دیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی بھی اٹھانے والا نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف قریش کا جھنڈا زمین پر گرا پڑا تھا اور دوسری طرف مسلمان ایک سیلاب کی طرح مشرکین مکہ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کی حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے اور لڑتے ہوئے دور تک جا پہنچے تھے، یہاں تک کہ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا، اور میں نے دل میں سوچا کہ میں آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں اور قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی۔
اس لیے اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے کہ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں سے ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ آپس میں دونوں ٹکرا جائیں تو پھر مزہ آ جائے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کے کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکارا اور پتا چلا کہ یہ تو ایک عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے اس عورت کو مارنا ناگوار سمجھا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار کیوں دی تھی۔ بہرحال دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بکھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھتے اور چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر رہے تھے کہ جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کی تباہی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جاں بازوں اور بہادروں کا بھی برا حال کر دیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ وحشی بن حرب جبیر بن موتم کے غلام تھے۔ جب قریش احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن موتم نے کہا تھا کہ اگر تم محمد کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وحشی کا بیان ہے کہ میں صرف حمزہ کو قتل کرنے کے لیے ہی اس جنگ میں گیا تھا، اور وحشی بن حرب نیزہ چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ جب جنگ چھڑ گئی تو انہوں نے نکل کر حضرت حمزہ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تو ان پر نشانہ لگایا اور انہیں شہید کر دیا۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا ہی پلڑا بھاری تھا۔ مشرکین مکہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی کہ جنہیں ملائکہ یعنی فرشتوں نے غسل دیا تھا، انہوں نے بھی ایک نئی اور نرالی شان سے میدان جنگ میں کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی کہ جب جنگ کی منادی ہوئی، وہ اپنی بیوی سے ہم آغوش تھے اور آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارازار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور جب قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے مگر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے چوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ سے حملہ کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کدھر ہیں، تو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیڈ پہ ایک صحرا کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو غسل دیا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ
کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، اور دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر تیر انداز مقرر کر رکھے تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمت میں اور اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مشرکین کی طرف سے جو پیچھے سے حملہ آور ہو رہے تھے ان کو مسلمانوں پر حملہ سے روک رہے تھے اور ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کر رہے تھے۔ مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شدید ترین لڑائی کے بعد مسلمانوں کا لشکر کفار کے عظیم لشکر پر غالب آ چکا تھا، اور کفار کی صفیں اس طرح سے درہم برہم ہو چکی تھیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان پر 700 نے نہیں بلکہ 30,000 نے حملہ کر دیا ہو۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا فرمایا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ اپنے کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے، اور بلا شبہ انہیں شکست فاش ہوئی۔ مگر اسی موقع پر جبکہ یہ مختصر سا لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح لکھ رہا تھا کہ جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی قدر بھی کم نہ تھی، تو تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کر دی کہ جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی کہ جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔